آپ کھانے کی چیز کچھ لائیں بغیر کچھ پڑھے ہوئے اس کے نام سے صدقہ کر دیں، تصدق کر دیں، یہ بھی صدقہ ہے نام۔ اب اس کھانے کی چیز پر اگر قرآن کی آیت پڑھ لیے تو بدل جائے، اولا اس میں ثواب میں بھی بہتری آ گئی اور اس کے کھانے میں بھی بہتری آ گئی۔ اب کوئی اگر یہ کہے کہ اس میں فاتحہ پڑھ دیا گیا تو اس چنا کا کھانا حرام ہو گیا، معاذ اللہ۔ اور کہتے ہیں کہ فتاوی رضویہ میں ہے، فتاوی رضویہ میں ہے۔ فتاوی رضویہ تو بہت بڑی بات ہے، فتاوی رضویہ پڑھنے کے لیے علم ہونا چاہیے۔ ہمارے اساتذہ فرماتے ہیں فتاوی رضویہ، بلکہ یہ ایک عام بات ہے، کم اردو خاں شخص اگر فتاوی رضویہ کے کئی صفحات بھی پڑھتا چلا جائے اسے کالے کالے حروف کو نظر آ سکتے ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت نے اس میں کیا بات کہی ہے اس کا مطلب کا وہاں پڑھو نہیں سمجھ سکتا۔ اور فتاوی رضویہ تو بہت بڑی بات ہے، اور کیا شعر ہے، منار قصر رضا تو بہت بلند ہے، اس کے پہلے ہی زینے پہ چڑھ کے دیکھنا تو فتاوی رضویہ تو ایک کرامت ہے، ہدایت بخشش ہی پڑھ کے دیکھنا۔ فتاوی رضویہ کا نام لے کر کے لوگوں کو جو لوگ گمراہ کر رہے ہیں کہ فتاوی رضویہ میں اعلیٰ حضرت نے منع کیا ہے، تو اس کا جواب وہ دیں جہاں پہ اعلیٰ حضرت نے اجازت دی۔ کیا ان کی نگاہ میں فتاوی رضویہ میں تضاد ہے، ٹکراؤ ہے؟ نہیں، ٹکراؤ ان کے ذہن میں، انہیں صرف اپنے مطلب کی چیزیں اس میں سے نکال کے عوام کے سامنے رکھنا ہے اور اپنے امور کو سیدھا کرنا۔ اعلیٰ حضرت نے تحقیق کی روشنی میں جب فرمایا تو آپ فرماتے ہیں اندک تحقیق صرف فقراء کے کھلانے میں ثواب نہیں بلکہ اغنیاء کو بھی کھلانا مجھ سے ثواب۔ پھر آپ نے حدیث کی روشنی میں اپنے اقوال کو مدلل کرتے ہوئے حدیث کی عبارت پیش کی، آپ نے فرمایا فی کل ذی کبد حی اجر، ہر گرم جگر میں تمہارے لیے ثواب۔ یہ ہے کہ جس زندے کو کھلاؤ گے، جس زندے کو پلاؤ گے، ثواب کی نیت سے تمہارے نامہ اعمال میں اس کھلانے پلانے کا اجر لکھا جائے۔ اور پھر اس کے معنی چند الفاظ کے بعد ایک اور حدیث آپ نقل فرماتے ہیں، فیما یأکل ابن آدم اجر وفیما یأکل السبع اجر وفیما یأکل الطیر اجر او کما قال، یعنی کہ آدمی جو کچھ کھائے اور پیے اس میں بھی تمہارے لیے اجر اور ثواب ہے، چرند و پرند کو جو تم کھلاؤ اس میں بھی تمہارے لیے اجر و ثواب ہے، حتیٰ کہ درندہ چیر پھاڑ کرنے والے جانور کو بھی اگر کھلاؤ ثواب کی نیت سے تو اس میں بھی تمہارے لیے ثواب۔ اور اسی کے بعد اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ہاں یہ تو افضل و انسب ہے کہ فقراء کو کھلایا جائے، اس میں زیادہ ثواب ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اغنیاء کے لیے وہ چیز حرام ہو گئی کھانا یا ناجائز ہو گئی یا ان کو کھلانا فضول خرچی ہے، بلکہ انسب تو یہی تھا کہ جس میں زیادہ ثواب ہے وہ کرے، لیکن اگر فقراء کے کھلانے کے بعد اغنیاء کو بھی اگر کھلایا تو اس میں بھی ثواب ہے۔ اسے یوں آپ میری طرف سے وضاحتی طور پر چند الفاظ میں یہ سمجھیں کہ کہیں رمضان ٹھیکیدار صاحب کو ٹھیکیداری میں مزدوروں کی ضرورت، ایک مزدور ہے، ان سے انہوں نے کہا تمہیں اتنے گھنٹے کی ڈیوٹی پہ تمہیں 700 روپیہ دیں، ٹھیک، لیکن اسی کام سے فرصت کے بعد اسی دن اسے دوسرے کام بھی اگر مل رہے ہیں اور اس میں اسے 300 اور مل رہے ہیں تو عقل مند مزدور کیا کرے گا؟ ایک کو چھوڑ دے گا، ایک ہی کو اپنائے گا کہ دونوں کو اپنائے گا؟ کیونکہ 700 کے بعد 300 اور ملیں گے تو 1000 ہو جائے گا۔ اگر بالفرض فقراء کے کھلانے میں 100 اجر ہیں، اب فقراء کو کھلا کر فارغ کر دیا، اب اگر اغنیاء کو بھی میں کھلایا 100 کے بجائے اگر اس میں 100 کے بجائے اگر 50 بھی نیکیاں ہیں تو 100 اور 50 مل کے 150 نیکیاں ہو رہی ہیں، اور ہم اگر مرحوم کے نام سے ایصال ثواب کی نیت کر لیں تو یہ وہاں بھی پہنچے۔ میں نے اس میں ایک بار اور ایک بات کہی تھی، کچھ لوگوں نے کہا تھا چونکہ میت کے اس میں ارادہ کر لیتے ہیں اس لیے ناجائز و حرام ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا پھر تو میاں جینا تو بھر ہو جائے گا، مسجد میں پنکھے لگتے ہیں مرحوم کے ایصال ثواب کے نام سے، ایسیاں لگائی جاتی ہیں مرحوم کے ایصال ثواب کے نام سے،
پانی کا انتظام مسجد میں وضو خانے میں کیا جاتا ہے مرحوم کے ایصال ثواب سے. وہاں ایک تختی ہر جگہ لگاتے پھرو, پنکھے کے نیچے ایک سائن بورڈ لگا دو کہ یہاں پہ شہر کے جتنے فقراء اور غریب ہیں وہی پنکھا کی ہوا سے فائدہ اٹھائیں, کیونکہ مرحوم کے نام سے اغنیا کے لیے نہ جائے. وضو خانے میں لگا دو کہ اغنیا گھر سے وضو کر کے آئے, یہ مرحوم کے نام سے دیا ہوا یہاں پہ پانی کی موٹر اور ٹنکیاں ہیں. اور اگر کسی نے مسجد کی زمین مرحوم کے نام سے وقف کر دی پھر کیا کرو گے؟ مسجد کے گیٹ پہ بورڈ لگا دو کہ شہر کے غربا اور فقیر صرف مسجد میں آئے اور باقی لوگ دوسری جگہ چلے. خشت اول چون نہد میں مار کچ تا سوریا میر ود دیوار کچ. اگر انجینئر بنیاد میں پہلی اینٹ کو ٹیڑھی اور ترچھی ڈال دیا تو اوپر تک جتنی دیوار اس پر سیٹ کی جائے, جتنے پتھر جتنی اینٹوں کی چنائی کی جائے وہ سب سے سب ترچھی اور ٹیڑھی ہی جائے گی, اگرچہ اسے سوریا تک کیوں نہ لے جائے. اس لیے بنیاد کیا ہے کہ صدقات نافلہ سب کے لیے جائز ہے, کیا امیر کیا غریب, کیا چھوٹا کیا بڑا, کیا اپنا کیا پرایا. اور جو صدقات واجبہ ہیں جس میں زکوٰۃ, فطرہ اور نذر مانی ہوئی جو چیزیں ہیں یہ جو ہے یہ صرف غربا کی. میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. اللہ رب العزت جناب حاجی رمضان صاحب کی والدہ مرحومہ مغفورہ کی تمام سیئات اور خطیئات کو